السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص کرم اور فضل کے ساتھ آج ہم اپنے پروگرام قریب مجیب کی ابتدا کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ اور احسان کے ساتھ اس کام کو مکمل کرنے کی توفیق دے، اور جو کچھ ہم اس میں سیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دعائیں ہم مانگیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ دعا افضل ترین عبادت ہے۔ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ دعا میں انسان اللہ تعالیٰ سے جب مناجات کرتا ہے تو اپنے دل کے غم، دکھ اور تکلیف کی فریاد کر رہا ہوتا ہے، اپنی محتاجگی اور اپنی بیچارگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ ساری بڑائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور بندہ تو کمزور ہے، بندہ تو محتاج ہے، فقیر ہے، ضرورت مند ہے۔ ہم اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا کبھی ختم نہیں ہوتا، ہر حال میں مسلسل جاری رہتا ہے۔ یہ اپنے رب کے ساتھ ایک دلی تعلق کا نام ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا رب قریب ہے، ہمارا رب ہمیں جواب دیتا ہے، تو پھر ہمارے اندر زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس بات کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب سے خوب خوب مانگیں۔ تو ہمارا رب ہمارے قریب ہے، ہمارا رب ہماری پکار کا جواب دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ ان ربی قریب مجیب، اس کو پورے احساس کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ کہیں، ان ربی قریب مجیب، پورے یقین کے ساتھ، تاکہ آپ کی دعاؤں کے اندر ایک اثر پیدا ہو جائے، دعائیں قبول ہو جائیں۔ دعا مانگنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب کوئی آدمی اللہ سے سوال کرنے کا ارادہ کرے، یعنی دعا مانگنے کا ارادہ کرے، نیت کرے، تو پہلے وہ اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کرے جو اس کے لائق ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد دعا کرے۔ تو گویا پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، پھر درود شریف، اور پھر اپنی حاجت اور اپنا سوال۔ بس اس طرح کرنے سے ممکن ہوگا کہ وہ کامیاب ہو جائے، یعنی اس کی دعا پوری ہو جائے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا کہ اس نے نہ اللہ عز و جل کا ذکر کیا اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، یعنی جو آخر میں ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جلد بازی سے کام لیا۔ پھر اسے بلایا اور اسے اور دوسروں سے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو پہلے اپنے رب کی تعریف و ثنا کرے۔ تو ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، تو سب سے پہلے ہاتھ باندھ کر کیا کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔
اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم نماز کا اختتام کر رہے ہوتے ہیں تو نماز کے اختتام پر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد پھر ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اور نماز کے بالکل آخری حصے میں پھر جتنی چاہیں دعائیں مانگیں، پھر دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ نماز کے اینڈ پر، یعنی پہلے حمد و ثنا، اللہ کا ذکر، تسبیحات جیسے رکوع میں تسبیح، اور پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اور پھر مختلف ارکان ادا کرتے ہوئے بار بار اللہ اکبر کا کہنا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ جب سارے کام پورے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں عطا کر۔ تو جس نے پہلے اپنے رب کی تعریف کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اور پھر اس کے بعد دعا کی تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ جہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کا، حمد و ثنا کا تعلق ہے، تو اس میں ہم قرآن مجید کی طرف اگر رجوع کریں تو سب سے بہترین ثنا اور دعا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الفاتحہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے، کہ نماز یعنی سورۃ الفاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دی گئی ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ جب بندہ الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ تو گویا سورۃ الفاتحہ میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کے آغاز میں الحمد للہ کہتے ہیں، تعریف سے بات شروع کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی، یعنی میری تعریف بیان کی۔ اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، یا فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے کام میرے سپرد کر دیے۔ اور جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے، میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے۔ تو گویا قرآن مجید کی پہلی سورت میں ہی ہمیں مانگنے کا ادب سکھا دیا گیا کہ مانگنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، اور پھر ایاک نعبد یہ دعائے عبادت ہے، و ایاک نستعین دعائے مسئلہ ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں زندگی کے تمام کاموں میں۔ اور پھر جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم آخر تک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ اور یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ مانگنے کی چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہدایت ہے، رہنمائی ہے، دین کے معاملات میں بھی، دنیا کے معاملات میں بھی۔ ہم ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے محتاج ہیں، ہم بہترین گائیڈنس وہیں سے لے سکتے ہیں۔ اور جب ہم دن کی ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر کے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، تو آپ سوچئے کہ زندگی کا یہ سفر کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے، اور پھر اس کا اختتام کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے، اور پھر اس کا انجام کتنا پیارا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہم سب ہدایت مانگتے رہیں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، یعنی یہ قبولیت دعا کی بھی علامت ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس دوران کے جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایک آواز سنی تو آپ نے اپنا سر اٹھایا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ پھر اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہے جو آپ کو دیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ جب بھی آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی دعائیہ جملے پڑھیں گے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم اور وہاں پر آمن الرسول کے آخر میں جو دعائیں آتی ہیں، تو آپ کو مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کر دی جائے گی۔
تو اس لیے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے بھی آپ دعا شروع کر سکتے ہیں، اور اسی طرح آمن الرسول جب پڑھیں اس وقت کی دعائیں بھی توجہ سے، اور اس کے ساتھ مزید دعائیں بھی، یعنی یہ دعا تو ہم مانگیں گے ہی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور پھر آپ دیکھیے جب ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم فکر مند ہوتے ہیں، ہم بیمار ہوتے ہیں، تو اس موقع پر بھی ہمیں رہنمائی کی ہی ضرورت ہوتی ہے کہ اب اس مسئلے کے حل کے لیے، اس بیماری کے علاج کے لیے، اس مشکل سے نکلنے کے لیے ہم کیا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ راستہ دکھا دیتا ہے اور ہم اس راستے کو اختیار کرتے ہیں اور اس مشکل سے باہر آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو ان دونوں چیزوں پر پورا اعتماد ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ حمد ہوتی کیا ہے؟ حمد اصل میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے یہاں پر، یعنی محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کامل وصف بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے افعال، یہ تین لفظ یاد رکھیے گا، اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنے افعال یعنی کاموں میں کامل ہے، پرفیکٹ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں کہ جس کے اندر کمال ہو، یہ کمال صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس لیے تعریف بھی اللہ ہی کی، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے اور سارے جہان والوں کا رب ہے، کیونکہ اسی نے سب کو پیدا کیا، زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے۔ اور پھر یہ کہ ہر نعمت جو ہمیں ملی اسی کی طرف سے، سب چیزوں کو پیدا کرنے والا خالق وہ، ہمارا بھی خالق وہ، اور پھر اس کے بعد ہمارا مالک بھی وہ، ہمارا رازق بھی وہ، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، وما بکم من نعمت فمن اللہ، اسی کی طرف سے ہے۔ اس لیے سب تعریف بھی اسی کی۔ جب سب کچھ دیا اس نے تو پھر شکر بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ہدایت کا سبب جو کتاب اللہ ہے وہ بھی اللہ نے ہمیں دی، لہٰذا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی تعریف کا حقدار ہے۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی سب تعریف اسی کے لیے ہے، وہی کمال حکمت والا، ہر چیز کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو ذکر ہے کہ کیوں نہ اس کی تعریف کی جائے، کیونکہ وہ تو مہربان ہے، رحمان اور رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں جن میں سے صرف ایک اس دنیا کے لیے، باقی 99 آخرت کے لیے۔ اس لیے تعریف دنیا میں بھی اللہ کی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر مالک یوم الدین بھی وہی ہے کہ جس دن ہمارے اعمال کا فیصلہ ہوگا، اس لیے تعریف اسی کی کہ اس نے یہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور پھر ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ جس رب کی اتنی صفات ہوں پھر اس کی عبادت کیوں نہ کی جائے، اور اسی سے ہم مدد چاہتے ہیں، اور سب سے پہلے ہدایت چاہتے ہیں، اور پھر انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان لوگوں میں نہیں جن پر رب ناراض ہے، اور ان میں بھی نہیں کہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ میں جہاں دعا کا ادب بیان ہو رہا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی ذکر ہے، کیونکہ فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سب اچھے اچھے نام اللہ کے ہیں، لہٰذا ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو، یعنی اس کی صفات بیان کر کے، اس کی تعریف کر کے اس کو پکارو۔